ویسے سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے، اس لیے ہم نے افغانستان پر حملے کیے۔ یہ ایک بڑا بیانیہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کچھ عرب ممالک میں اپنے اڈوں سے براہ راست ایران پر حملے کر رہے ہیں، لیکن ایران کو ان ہڈوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک عجیب قسم کی ٹیکنالوجی ہے جس کا جواب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کبھی بھی ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، نہ ہی متحدہ عرب امارات جوابی حملے کی جرات کرے گا۔ بحرین اور قطر ویسے ہی ایسے ممالک ہیں کہ ان کی تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لہٰذا امریکہ اور اسرائیل کو اب خطے میں خوب مار پڑے گی۔ حزب اللہ اور یمن ایران کو بیک اینڈ سپورٹ کریں گے۔ روس اور چین ٹیکنالوجی اور دیگر لاجسٹکس سہولیات فراہم کریں گے۔ جنگ جتنی لمبی ہوگی امریکہ اور اسرائیل کا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ رہا پاکستان تو آخر اسے ایران کی حمایت کرنا پڑے گی۔ فوج کا ویسے بھی ایک بڑا حصہ اس وقت بھی ایران کے ساتھ بالکل متحد نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب سوچنا بار بار سیاسی غلطیاں نہ کریں۔ عمران خان کے کیسز لگائیں، عدالتوں کے ذریعے ریلیف دیں، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ ضد چھوڑ دیں، پاکستان کا سوچیں، اپنے مفاد کا نہ سوچیں، کیونکہ اب اگر کوئی پاکستان کو اس مشکل گھڑی میں بچا سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہی ہے۔ اگر قومی رہنما بصیرت اور دور اندیشی سے محروم ہو تو اس کی قیادت قوم کے لیے آسانی نہیں، آزمائش بن جاتی ہے۔ اقتدار کے ایوان تک پہنچنے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ کے سہارے انتخابی عمل کو مسخ بھی کر لیا جائے تو یہ محض تخت حاصل کرنا ہے، قیادت نہیں ہے۔ قیادت علم، مطالعہ تاریخ اور حالات کی گہری سمجھ کا تقاضا کرتی ہے۔ جو شخص مطالعے سے نابلد ہو، جس کی سیاست تماش بینی اور خوشامد کے گرد گھومتی ہو، وہ نہ آنے والے خطرات کی چاپ سن سکتا ہے اور نہ مواقع کی دستک پہچان سکتا ہے۔ عمران خان کا ایک کلپ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ وہ اس پہلو کو نمایاں کرتا ہے کہ کسی رہنما کی فکری گہرائی اور دور اندیشی محض نعروں سے نہیں، اس کے تجزیے اور پیش بینی سے آشکار ہوتی ہے، اور وہ پہلے سے حالات کو پرکھ لیتا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں کہ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس کہاں ہے، اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران نے جوابی کارروائی میں قطر، ابوظہبی اور بحرین میں امریکی اڈوں پر اور اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی بھی جاری ہے۔ غزہ کی زمین ابھی بھی 1 لاکھ فلسطینیوں کے خون سے خشک نہیں ہوئی۔ بورڈ آف پیس کا کیا مقصد تھا؟ ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، مسلمان مظلوم بھی ہیں، حملہ آور بھی ہیں، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔